آپ ارسٹ ہوئے تو پورے جمعیت میں کھلبلی مچ گئی. ناکے پہ وہ روکیں تو رکنا چاہیے. پنڈی اسلام آباد میں کس کے؟ جمعیت کبھی ایم این اے نہیں بنا سکی. پرائز دوں گا جی. مولانا صاحب کی ڈیرے پہ انٹری ہوئی ہے, سیکرٹ رکھا, ان کا آرڈر تھا جی. آپ نے علی امین گنڈا پور کو دھمکی دی. میرے قید کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو میں اس بات کا حق رکھتا ہوں, بلٹ پروف کمرہ تیار کر رہا ہوں. فاروق کھوکھر صاحب, پہلے تو بتائیے گا, جمعیت نے پریس ریلیز جاری کی کہ ہمارے رہنما کو کیوں ارسٹ کیا آپ نے؟ جو ہوا ہو گیا, میں پتہ اس میں جواب کیوں نہیں دینا چاہتا, کیونکہ نوجوانوں میں غلط تاثر جاتا ہے. وہ چیز ایک ہوئی, ختم ہوگی, لیکن اس میں جو جماعت نے سٹینڈ لیا میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اگر ناکے پہ وہ روکیں تو رکنا چاہیے, اس میں ہماری حفاظت ہے. گرفتاریاں چھوڑ دینا یہ سب کچھ یہ سیاست کا حصہ ہے. میں اس پہ کوئی بیان نہیں دوں گا. یہ بتائیے گا کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی تھانے سے باہر نکلتے ہوئے کہ کہا کہ جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا اتارا جائے, یہ کس نے کہا تھا؟ جمعیت کے جھنڈے سے ان کو کیا ایشو تھا سر؟ اتنا کہوں گا کہ دیکھیں, جو سیاسی سختی آتی رہتی ہے اس کو برداشت کرنا. تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے, اب اس جگہ آواز اٹھاتا ہوں جہاں کوئی نہیں اٹھاتا. میڈیا پہ کوئی ظلم ہو تو فرق ہو کر آگے کھڑا ہوتا ہے, وکیلوں بھائیوں پہ کوئی ظلم ہو فرق ہو کر آگے کھڑا ہوتا ہے. جہاں عوام اتنا پسند کرتی ہے, کبھی کسی کو ہم نے غلط بیانیہ نہیں دیا, کبھی لڑوانے کی طرف نہیں گئے, کبھی ایسا بیانیہ نہیں دیا جس سے میرے لوگ تنگ ہو, عوام ایک دوسرے کی مخالف ہو. میں کہتا ہوں سیاست اور ریاست اور یہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے. جب آپ کو ارسٹ کیا تھا مولانا صاحب نے آئی جی صاحب کو فون کی تھی؟ نہیں, مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ بتائیے گا, الیکشن میں دبنگ انٹری ہو رہی ہے اسلام آباد کے حلقے سے آپ کی؟ نہیں, دیکھیں جی, میں آج بیان دوں اور کل کہوں کل ہو جائے. دیکھیں کچھ فیصلے نا وہ قائد نہیں کرنے. اسلام آباد سے الیکشنز کا میرا کوئی پلان نہیں ہے. تو کیا سینیٹر کے لیے آئیں گے؟ وجہ جو پارٹی پارلیمنٹ میں بڑی دبنگ انٹری ہوئی ہے. میں اپنا بیانیہ رکھ سکتا ہوں, لیکن جو قائد کا بیانیہ ہوگا, جو پارٹی JUI کا بیانیہ ہوگا, میں اس سے آگے تو نہیں ہونا جی. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, اس میں جا رہے ہیں آپ کراچی میں؟ کراچی علی میں انشاءاللہ کوشش ہوگی جی, انشاءاللہ جب تک پاکستان میں جان جاؤں گا شامل ہوں گا. یہ بتائیے گا, کیا ایسا کیا جمعیت علماء اسلام کے بڑے سرکردہ رہنماؤں میں آپ کا شمار ہو رہا ہے؟ پنڈی اسلام آباد میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں. آپ کشمیر جا رہے ہیں, آپ گلگت جا رہے ہیں, اب غالباً آپ پنجاب بھی جا رہے ہیں, سندھ بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ. کیا ہوا ایسا؟ آپ کی خبر ٹھیک ہے. پنجاب تو مجھے زیادہ قریب ہے, جاؤں گا. لوگوں کا پیار ہے جی, بلال بھائی تھوڑا پسند کرتے ہیں. پھر اللہ میرا جانتا ہے کہ میں کس نیت سے آیا ہوں. وہی نیت شاید مولانا صاحب کے دل میں میرے لیے پیار بڑھ گیا. آپ ارسٹ ہوئے تو پورے جمعیت میں کھلبلی مچ گئی کہ فاروق کھوکھر صاحب کو چھوڑا گیا. میں دیکھ رہا تھا, واچ کر رہا تھا, یہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. جو خوش نہیں ہوئی میں جلدی چھوڑ دیا. مولانا صاحب کی پرسوں اس ڈیرے پہ انٹری ہوئی ہے, سیکرٹ رکھا آپ نے, ہمیں بھی نہیں بتایا. کیا ڈسکشن ہوئی؟ ہماری صرف آپس میں سلام دعا ہوئی, گپ شپ ہوئی, کچھ سیاسی باتیں ہوئیں. اس کے بعد وہ والد صاحب کی قبر پہ گئے, طیبو کی قبر پہ گئے, یہاں پہ دعا خیر کی, دعا کی, چلے گئے. تو سر یہ بتائیے گا, کیا اسٹریٹجی ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے؟ فاروق کھوکھر صاحب اپنے کینڈیڈیٹ لا رہے ہیں پنڈی اسلام آباد میں؟ جی, اگر الیکشن ہوتے ہیں ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے تو سینئر قیادت ہوگی, کہ میں آپ کے انٹرویو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا رشتہ ایسا کہ میں ہر بات نہیں کر سکتا. جو سینئر قیادت ہے, جو 50 سال سے جماعت میں, 40 سال سے, تو پہلے تو ان کا حق بنتا ہے. پھر ان کی اولاد بھی اگر ایکٹیو ہے وہ, پھر باقی جتنے ٹکٹس ہیں وہ نوجوانوں میں بانٹوں گا انشاءاللہ. پنڈی اسلام آباد مقابلہ کریں گے, ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں. مقابلہ تو پورے پاکستان میں کریں گے جی. میں نے مولانا صاحب کو ایک ریکویسٹ کی ہے, میں نے کہا جی گلگت بلتستان میں مجھے اس دن پتہ لگا کہ ہماری 24 ٹوٹل الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ, 24 سیٹوں پہ. ہمارے کینڈیڈیٹ 12 پہ, کیوں 24 پہ کیوں نہیں ہے؟ 12 فل کرنی ہے جو سارے ہیں نا, آئے نوجوان آگے ہیں. مجھے علاقے میں اپنی گلی میں اعتماد دلوائی کہ ہمارے پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں, ہمارے پیچھے ووٹ بینک ہے, تو ٹکٹ لانا دینا انشاءاللہ میں ریکویسٹ کروں گا جی. بلدیاتی الیکشن میں ایک رزلٹ لائیں گے تو مولانا صاحب کے آگے رکھیں گے نا. کہ پنڈی اسلام آباد میں جمعیت کبھی ایم این اے نہیں بنا سکی. پنڈی اسلام آباد میں 6 حلقے, 3 اسلام آباد میں, 3 پنڈی میں. جی, فاروق کھوکھر اب کی باری کیا کریں گے؟ سرپرائز دوں گا جی. کیا کہیں گے نوجوان نسل کو جو ریاست کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں لوگ, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ عجیب سی بات ہے, سمجھ سے بالا تر ہے. کوئی کنونشن میں پوچھوں گا سوال, مائک پھینکوں گا درمیان میں, لوگوں میں پوچھیں مجھے سوال. آپ نے علی امین گنڈا پور کو دھمکی دی تھی,
آپ نے میں نے ہی سوال پوچھا تھا کہ وہ گنڈاپور ہیں، آپ کے قائد کے بارے میں سوال کریں، آپ نے کہا تھا ابھی نہیں، پھر تھوڑے عرصے بعد جواب دوں گا. وہ چلے گئے ہیں وزارت اعلیٰ کے عہدے سے، چلے گئے وہ. اب کچھ کہیں گے ان کو آپ؟ نہیں، میری سیاسی ان سے جنگ تھی. دیکھیں میرے جیتے جی میرے قائد کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو میں اس بات کا حق رکھتا ہوں میں تھوڑا بہت ان کو جواب دے پاؤں. علی مین گنڈاپور سے میری کوئی مخالفت نہیں ہے کہ ملاقات ہوئی تو اچھی ہوگی، وہ ایک سیاسی گفتگو ہے. وہ میرے قائد کے بارے میں نہیں کہیں گے، میں نے ان کے بارے میں کہا، وہ بات ختم ہوگی. باقی وہ گئے کیسے ہیں، آئے کیسے، نکلے کیسے ہیں، وہ اللہ فقیر بندے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم لوگ دعا کرتے ہیں. تو ابھی میری ان سے کوئی مخالفت نہیں ہے. کل ہم کی پارلیمنٹ سے ملیں، کل آپ سینٹ ملیں، میں تو پہلے جا کے ان سے خود گلے ملوں گا. بھی خوبی ہمیں یہ ڈیرہ تاجی کھوکھر جمعیت علماء اسلام کا اب ہیڈ آفس بن چکا ہے میں کہوں اسلام آباد میں. ہاں بالکل جی. ابھی یہ کہ جو تیار ہو رہا ہے، یہ سامنے کمرہ یہاں پہ بم پروف بلٹ پروف کمرہ تیار کر رہا ہوں، یہ مولانا صاحب کا ہوگا انشاءاللہ. میں نے بتا بھی دیا ان کا. بڑی چھپا کے رکھا تھا مولانا صاحب ڈیرے پہ آ رہے ہیں. ان کا آرڈر تھا جی، کسی کو پتہ نہ تھا، حکم تھا، کیونکہ اتنی رش میں بات نہیں ہو پا رہی تھی. پچھلی بار بھی بڑی آئے تھے، وہ آپ نے ہم نے انتظامات پورے کر رکھے تھے، لیکن مولانا صاحب جی رش کی وجہ سے جی واپسی چلے گئے تھے. جی سیاسی گفتگو نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ اب بات آ گئی ہے پاکستان کی. ہم پورے پاکستان سے الیکشن لڑیں گے.